السلام علیکم جی، ویلکم کرتا ہوں آپ کو مرتضیٰ گارڈن چینل پہ جی۔ آج جس پودے کے بارے میں آپ کو بتانے والا ہوں آپ نے اچھی طرح سے سمجھ لینا ہے۔ اگر آپ کے پاس بھی یہ پودا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے اس پودے کا بے شک باغ لگایا ہو یا ایک دو پودے رکھے ہوئے ہیں، زمین میں لگایا ہو یا گملے میں لگایا ہو، ٹھیک ہے، میرا کام ہے آپ کو اس کی اچھی سی کیئر بتانا، جو کہ یہ بہترین اور اچھے سے اچھا یہ پھل دے اور اس کے اندر ذائقہ کوالٹی بھی زبردست ہو اور اس کا سائز بھی پورا ہو اور یہ زیادہ سے زیادہ اس کو پھل بھی لگے اور گروتھ بھی اس کی بہترین رہے اور بیماری وغیرہ کا اس کے اوپر اٹیک بھی نہ ہو، تو یہ ہمیشہ جو ہے سدا بار ہرا بھرا اور اپنی گروتھ میں رہے۔ یہ جو پودا آپ کو نظر آ رہا ہے جی، یہ پودا جاپانی پھل کا پودا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ وہ پودا ہے جس پودے کا ورلڈ ریکارڈ ہے میرے چینل کے اوپر۔ آپ میرے چینل کا نام نہیں بھی لکھیں گے تو یہ پودا آپ کے سامنے آ جائے گا۔ آپ تھوڑا سا نام بول دیں کہ جو 1.5 فٹ کے پودے کو پھل لگا تھا، جاپانی پھل کا جو پودا ہے، ٹھیک ہے، وہ کس ملک کا بندہ ہے جس نے اس کو مکمل کاٹ کے کھا کر دکھایا ہو اور 1.5 فٹ کے پودے کو پھل لگاؤ۔ آپ یہ بولیں گے تو یہ میرا پروگرام آپ کے آگے یوٹیوب رکھے گی۔ تو یہ دیکھ لیں، یہ اوپر تک ابھی اس کے ساتھ کوئی پتا وغیرہ نہیں ہے، ابھی یہ تھوڑا سا سٹارٹ ہو رہا ہے تو میں اس کے اوپر پروگرام کر رہا ہوں۔ یہ پودا ہے جاپانی پھل کا، یہ وہ والا پودا ہے جس کا میرا ورلڈ ریکارڈ ہے چینل کے اوپر۔ ابھی بھی یہ پودا میرے پاس موجود ہے۔ میں نے اس کو نکال کر زمین سے نکال کر میں نے اس کو گملے کے اندر لگایا تھا 14 انچ کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو ابھی تو میں اس کو چینج کرنے والا نہیں ہوں، ویسے اس کی عمر جو ہے وہ ابھی 18 یا 24 انچ گملے کے اندر یہ لگنے والا اس کی عمر ہو چکی ہے۔ اس کو لگانا چاہیے، ٹھیک ہے، لگاؤں گا، لیکن فی الحال کے لیے ابھی نہیں۔ اگر آپ کے پاس بھی ہے تو ابھی اس کو چینج کرنا، بالکل چینج نہیں کرنا۔ اس کی وجہ ہے کہ چینج کریں گے تو ایک دفعہ پودا جو ہے اس کی پھل لگنے کی طرف سے توجہ کم ہو جائے گی اور وہ گروتھ کی طرف چلا جائے گا۔ ابھی فی الحال کے لیے آپ نے اس کو ایسے ہی رہنے دینا ہے۔ اگر آپ کے پاس پودا ہے تو آپ اچھی طرح سے پہلے اس کی کیئر کو سمجھ لیں تو آپ بھی یہ طریقہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو بتا دیتا ہوں اس کی کیئر کیسے کرنی ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو چیزیں بتا دیتا ہوں، ان چیزوں کا فائدہ کیا ہے وہ بتا دیتا ہوں، تو پھر میں اس طرف آتا ہوں۔ یہ آپ کے سامنے میری یہ 4 چیزیں پڑی ہیں، یہ چیک کر لیں آپ اچھی طرح سے، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر جی ایک تو اینٹوں والی کیری جو ہے، جو پٹھے سے اینٹیں وغیرہ آتی ہیں، اس کی کیری ہے۔ دوسرے نمبر پہ جی اس کا لیمن ہے، ایک لیمن کے 4 ٹکڑیاں ہیں۔ تیسرے نمبر پہ یہ مرینگا کا پاؤڈر ہے، ٹھیک ہے، جس کو سوانجنا کہتے ہیں، اور یہ چوتھے نمبر پہ آ جاتی ہے لکڑی کی راکھ۔ یہ 4 چیزیں جو ہیں آپ نے اچھی طرح سے اس کو سمجھ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے جو لیمن ہے یہ اس کے پھول گرنے پہ جو ہے اٹیک کرے گا، پھول گریں گے نہیں، ٹھیک ہے، اس کو مضبوط رکھے گا اور جو ہے جاپانی پھل جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اس کو لگیں گے اور گروتھ میں بھی بڑا زبردست رہے گا۔ نمبر 2، جو یہ ہے لکڑی کی کیری ہے، اس پودے کی جو گروتھ روکی ہو اس گروتھ کو سٹارٹ کرتی ہے۔ جس پودے کے اندر انرجی کم ہے، پودا زور نہیں لگا رہا، پودا چل نہیں رہا، تو یہ اس کو مجبور کرے گی اور زیادہ سے زیادہ اس کی پودے کی ہائٹ بھی بڑھے گی اور جو پھل ہے وہ بھی گچھوں کی صورت میں ہی لگے گا۔ تیسرے نمبر پہ جو لکڑی کی راکھ ہے، یہ فنگس وغیرہ پہ اٹیک جو ہو جاتا ہے پودے کو، فنگس وغیرہ کو یہ روکے گی۔ اور دوسرے نمبر پہ پتے کا سائز بڑا ہوگا، پھل کا جو سائز ہے وہ بھی بڑا ہوگا اور بہترین اس کی گروتھ چلتی رہے گی۔ اور جو یہ مرینگا ہے، یہ تمام جتنی بھی چیزیں ہیں جو جاپانی پھل اس کو لگے گا اس کے اندر بہترین ذائقہ لے کے آتا ہے اور جاپانی پھل کا سائز بھی بڑا ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے جاپانی پھل چھوٹا سا ہو کے جب گر جاتا ہے تو اس وجہ سے بھی یہ کام کرے گا۔ اور اس کے اندر یہ 4 چیزیں جو میں نے آپ کو بتا دی ہیں اور اس کو اچھی طرح سے اس کے اندر اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ مکس کرنے کے بعد پھر آپ نے آ جانا ہے گملے کے پاس، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ نے اچھی طرح سے گوڈی کرنی ہے۔ گوڈی کرنے کے بعد آپ نے اس کو جیسے یہ رمبے سے بھی کر سکتے ہیں، پیچ کس سے بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے آپ نے اس کی گوڈی کرنی ہے۔ جب اس کی پوری گوڈی ہو جائے گی تو پھر آپ نے
تو جب اس کی پوری گوڈی ہو جائے گی، یہ مکمل ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ جب یہ مکمل ہو جائے گی تو پھر آپ نے یہ 4 چیزیں جو ہیں یہ والی، ان کو اچھی طرح سے آپ نے مکس کر لینا ہے، جیسے یہ میں کر رہا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ اس طریقے سے اچھی طرح سے آپ نے اس کو مکس کرنا ہے۔ جب یہ چیزیں مکس ہو جائیں گی، یہ دیکھ لیں، ٹھیک ہے، ان کو آپ نے اچھی طرح سے، اور جو 4 یہ لیمن ہیں، ان 4 ٹکڑیاں ہیں، ان کو آپ نے بالکل اس کے ساتھ ہی رکھنا ہے، یہ دیکھ لیں، جیسے یہ میں رکھ رہا ہوں اسی طریقے سے آپ نے رکھنی ہے، یہ رکھ دی ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اب آپ نے یہ جو 4 چیزیں جو اچھی طرح سے مکس کی ہوئی ہیں جی، ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں، یہ مکس ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ اس کو اچھی طرح سے اسی طریقے سے آپ تھوڑا تھوڑا کر کے نا، جو اس کی سائڈ ہے اس طریقے سے آپ نے ان کو ڈال دینی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ ڈالنے کے بعد آپ تھوڑا سا اس کو پھیلا دیں گے، پھیلانے کے بعد پھر آپ نے طریقہ یہ کرنا ہے، آپ نے اس کو واٹرنگ دینی ہے، لیکن اتنی زیادہ بھر کے نہیں دینی، بس اتنی واٹرنگ دینی ہے تاکہ جو اس کا چیزیں ڈالی ہیں ان کا سوپ وغیرہ جو ہے وہ نکل جائے، ٹھیک ہے۔ بس یہ اتنی کم واٹرنگ ہے کہ اس واٹرنگ کے اندر یہ تھوڑا سا جو ہے نا، یہ واٹرنگ تھوڑی دیر کے بعد یہ واٹرنگ پی لے گا۔ اس کے بعد اس کو کم سے کم بھی جب تک مٹی بالکل خشک نہ ہو جائے، سوکھ نہ جائے، آپ نے واٹرنگ جو ہے وہ بالکل اس کو نہیں کرنی، ٹھیک ہے۔ تو پھر اس کا جو رزلٹ آئے گا، اس کی اپڈیٹ کے اوپر بھی میں پروگرام ضرور کروں گا، ٹھیک ہے۔ تو آپ اسی طریقے سے کسی بھی فروٹ پھلوں والا پودا ہو یا کوئی بھی ہو تو اسے آپ پریشان ہیں تو آپ نے ضرور مجھے بتانا ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ جتنے میرے بہن بھائی یہ میرا پروگرام دیکھتے ہیں، یہ اچھی طرح سے سمجھ لیں، اسی طریقے سے یہ آپ نے کریں گے تو آپ کو جیسے میں سکھاتا ہوں آپ سیکھتے ہیں تو آپ کو کام کی سمجھ بھی آئے گی۔ آپ فروٹ پھلوں والے پودے زیادہ سے زیادہ لگائیں اگر آپ کے گھر میں بھی جگہ ہے تو، ٹھیک ہے جی۔ آج کا ہمارا اتنا ہی پروگرام تھا جی، ملوں گا کسی اگلے پروگرام کے ساتھ، تب تک اللہ نگہبان۔